سب سیاست پہ بالآخر تاریخ دے دی ہے، 26 مارچ کی تاریخ ہے، اسلام آباد کی طرف وہ چلے جائیں گے۔ جی ہاں، اسلام آباد کی طرف جائیں گے اس موسم میں جب اپنا سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہوں گے، اس وقت جائیں گے۔ ساری بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہوں گے، سینٹ کے ہو چکے ہوں گے، اور گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا۔ اور اعلان جو فرمایا ہے وہ کہاں راولپنڈی جا رہے تھے اور کہاں اسلام آباد جائیں گے، اور اس کا ختم کرنے کا اعلان پہلے کر دیا ہے۔ پہلے دن ہی آپ نے کہا تھا پنڈی نہیں جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے اور نون لیگ کی تو خواہش تھی کہ استعفے ان کے آخر میں، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان نے اصرار کیا۔ آپ نے دیکھا وہ کس قدر بجھے ہوئے تھے اور کس لہجے میں بات کر رہے تھے۔ اتنا بجھا ہوئے تو انہیں کبھی نہیں دیکھا گیا ان کی پوری پولیٹیکل لائف میں۔ اور استعفوں پہ تو پیپلز پارٹی نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی، اور ظاہر ہے ان کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ استعفے دیں۔ تحریک عدم اعتماد تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی بات کرتے رہے، وہ دوسرے نہیں مانے۔ اب یہ تو ایک چکمہ دینے کی بات ہے نا کہ جی لوگ ہیں ساتھ۔ بھائی منظور بھٹو کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکی، ان کے سرپرستی پیچھے ہٹ گئے تو ہٹ گئے۔ تو عملاً تو دیکھیے نا، دو پہلو ہیں، دونوں بڑے دلچسپ، دونوں بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی پی ڈی ایم کے ساتھ لوگ تو نہیں نکلے، نہ ان کے جلسوں میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی، نہ لانگ مارچ کا کوئی امکان ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں، اور اس طرح حکومتیں نہیں ختم ہوتی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت ہوئی ہے نا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں این آر او نہیں دیتے، پریکٹیکلی تو این آر او ہو گیا۔ وہ کیسے ہارون صاحب؟ زرداری صاحب کی ضمانت ہو گئی، کنفرم ہو گئی۔ شہباز شریف صاحب ہاسپٹل چلے گئے، درست۔ اور حمزہ کی ضمانت کا امکان موجود ہے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو عام تاثر یہ ہے کہ بھائی اب اتنا عرصہ گزر گیا، ہو ہی جائے گا۔ ضمانت ہو گئی تھی آخرکار، سعد رفیق کی بھی ہو گئی تھی۔ اور این آر او اور کس چیز کا، پیپلز پارٹی کے ذہن کا دیکھنا، الگ الگ سب کے مفادات دیکھ لیں۔ پی ڈی ایم سے فائدہ ہوا مولانا فضل الرحمان کو، ورنہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی وہ ہار گئے تھے کہ وہ سینٹرل سٹیج پہ آ گئے۔ محترمہ مریم نواز کو فائدہ ہوا قومی لیڈر بننے کا، ان کا جو امیج وہ بنانا چاہتے تھے اس میں مدد ملی کافی، اور بلاول کو بھی فائدہ ہوا۔ لیکن الٹیمیٹ انالیسس میں نون لیگ تو اس میں لوزر ہے، جو سب سے بڑی پارٹی ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت ہوئی ہے تو یہ پیچھے ہٹے ہیں نا اس سے۔ اور وہ اپوزیشن جس نے یک وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان پہ دعویٰ بول رہی تھی، تابڑتوڑ حملے تھے، اب اگر عمران خان ان کا ٹارگٹ ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ ایک تو فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا، دوسرا خان صاحب کے لیے خطرات اس میں بڑھتے ہیں۔ یعنی پریکٹیکلی کیا ہوگا یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے، کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، کتنا دباؤ ڈالتے ہیں۔ لیکن معلوم کیا پڑ رہا ہے ابھی ہارون صاحب؟ اپوزیشن کے لیے مطلب الٹیمیٹلی اس سے الٹیمیٹ انالیسس میں تو ان کا فائدہ ہی ہوگا نا، یعنی عوامی تاثر تو ان کا گہرا نہیں ہوا۔ لیکن پی ڈی ایم دیکھیے نا، ان سب کی نفسیاتی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے مقدمات کہاں گئے؟ وہ جو نیب کہہ رہی تھی آج بلائیں گے کل بلائیں گے، سب ٹھنڈا پڑا، سارے خبریں کدھر گئی؟ ابھی تو خبریں کچھ، اگر نیب ہی ٹھنڈی ہو گئی تو ایک طرح کا این آر او ہو گیا نا۔ لیکن مریم صاحبہ تو بڑی سخت باتیں آج بھی کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان تمہارا نہیں، تمہارے بڑوں کے فون ہمیں آتے ہیں، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے۔ کے لیے نواز شریف صاحب نے تو اب وہ بات کرنی ہی چھوڑ دی جو وہ کرتے تھے، نام لینے چھوڑ دیے نا۔ آج کل صرف شاہد خاقان عباسی کے جانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ریڈ لائن کراس نہ کریں۔ ان کو جب جانے دیا گیا، پہلی بات تو یہ جانے دیا گیا، شیخ صاحب نے ایک بات ٹھیک کہی ہے کہ اگر مریم کو جانے دیتے، وہ تو عمران خان صاحب کا تو مزاج ہی سیاسی نہیں ہے نا، نہ سیاست کا اس درجے میں اس کی باریکیوں کا ادراک ہے کہ جانے دیتے ہیں تو یہ تحریک ہی نہ اٹھتی۔ دیکھیں نا، نون لیگ کے بغیر اس تحریک کی کیا اہمیت تھی؟ وہ اگر چلی جاتی ہیں تو یہاں کون تھا؟ یہاں شہباز شریف صاحب تو بالکل نہ کرتے اور ممکن ہے گرفتار بھی نہ ہوتا۔ اگر شیخ صاحب کی یہ بات درست ہے ہارون صاحب، تو کیا شیخ صاحب کی اور بھی باتیں ہم درست سمجھ لیں؟ وہ جو کہتے ہیں ہر بات تو درست نہیں ہو سکتی، نہیں، وہ مطلب جتنے غصے میں نظر آئے، وہ کہتے ہیں اسلام آباد آئے تو قانون توڑا، ایسا سلوک کروں گا تاریخ یاد رکھے گی۔ یہ دھمکیاں ہیں۔ خان صاحب نے کیا کہا؟ خان صاحب نے کہا ہے میں ان کی مدد کروں گا، ہاں ویلکم، اور ہوگا کیا؟ وہ 10-12 دن تماشا رہے گا۔ اچھا بھائی لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ لوگ دیہات سے آتے ہیں۔ نون لیگ میں تو ایجیٹیشن کرنے والے ورکر نہیں ہیں۔ درست۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہی نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ زرداری صاحب
ان کی ضمانت ہو جائے, کیسز واپس لیے جائیں اور بلاول کا سیاسی مستقبل ہو, تو اس میں تو پیش رفت ہو ہی رہی ہے. اور شہباز شریف جو ہے وہ ان کے معاملے میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے. تقریروں سے سیاست نہیں بدلتی, وہ تقریروں سے. محترمہ فاطمہ جناح کی اتنی بڑی تحریک تھی تو اس کا نتیجہ نہیں نکلا کس قدر ان کا احترام تھا اور کس قدر ان کا رعب دبدبہ تھا. یا موچی دروازے میں انہوں نے حبیب جالب کو بلانے کے لگے تو بڑی مشکل سے انہوں نے اجازت دی. انہوں نے کہا یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ نظم سنیں گے. انہوں نے کہا کوئی گانا بجانا نہیں ہوگا. وہ تو پرانے مزاج کی خاتون تھی اور بڑا اپنے بھائی کی طرح ڈسپلن کی بڑی سختی سے پابندی کراتی تھی, اور یہ سب لوگ ان سے ڈرتے تھے, گھبراتے تھے. اس وقت کوئی نتیجہ نہیں نکلا, حالانکہ ایوب خان پاپولر ہو چکے تھے اور الیکشن میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی تھی. وہ اس طرح کے تو بالغ رائے دے کے الیکشن ہی نہیں تھے. تو وہ تو دیکھیں نا 77 ہی ایک ایکسیپشن ہے کہ جب بھٹو نے بہت خوف زدہ کر دیا تھا کہ کہاں سے خان صاحب بھی کر رہے ہیں, لیکن اس زمانے میں لوگ شاہی قلعے میں رکھے جاتے تھے, دلائی کیمپ ہوتے تھے, 50,000 آدمی جیلوں میں تھے 77 میں, اور 329 آدمی قتل ہوئے. وہ تو اب اس طرح کی تو صورتحال ہی نہیں ہے نا. پھر کتھارسس کا لوگوں کو موقع ملتا ہے, یہ جو اسمبلی میں تماشا لگا رہتا ہے جی. اب اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ساکھ پہلے ہی سیاستدانوں کے, مولانا فضل الرحمان کی کیا ساکھ ہے, زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی کیا ساکھ ہے, یعنی لوگ ان کے بارے میں رائے دراصل کیا رکھتے ہیں. درست. اور عمران خان صاحب کیا ڈیلیور کر سکے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی توقع ہو. اس پہ جب یہ شور شرابہ ہوگا, حکومت کا میرے خیال کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا, لوگوں کا کتھارسس بھی ہو جاتا ہے کچھ, لیکن ان کی ساکھ تو ختم ہوتی چلی جائے گی نا, ایک وقت کے ساتھ یہ کمزور پڑتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب کوئی تو ایسی تھپکی ہے یا کوئی تو ایسی تسلی ہے جو بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں آزاد کشمیر الیکشن سے پہلے وزیر اعظم نہیں رہیں گے, گھر بھیج دیں گے. نہیں, وہ دیکھیے سیاستدان اس طرح کے نعرے لگاتے ہی ہیں. ابھی ہم وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن سے ایک بات کا ضرور پتہ چلے گا. کیا؟ وہ یہ کہ کتنی آزادی عمل ہے اپوزیشن کے لیے, اور میرا خیال ہے کہ کافی ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ بھائی وہ فائدہ انہیں ابھی تک تو نون لیگ انٹیکٹ ہے. جن لوگوں کے بارے میں خیال یہ تھا کہ وہ چلے جائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ مگر آزاد کشمیر میں پرابلم ایک ہے, بلوچستان کی طرح ہر آدمی جو ہے وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, جتنے بھی ہیں نون لیگ میں لیڈر جو پرومیننٹ ہیں. لیکن کچھ لوگ جائیں گے اس لیے کہ یہ تو بہرحال ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ مرکز کے ساتھ جاتے ہیں ہمیشہ آزاد کشمیر کے ووٹر, لیکن ابھی تک تو وہ جمی جڑی ہے. ناممکن نہیں ہے کہ نون لیگ جیت جائے, یہ ناممکن نہیں ہے. چانسز ہیں. فاروق حیدر کا امیج اچھا ہے ریلیٹیولی, اتنا کلین کا امیج تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہے بہرحال, اسی لیے مریم نے آج بڑا خراج تحسین بھی اسے پیش کیا. وہ ان کے لیے صرف ایک چیلنج ہے کہ اپنے لوگوں کو کتنے لوگوں کو جانے سے روکتے ہیں. کسی نہ کسی طرح شاید بنا ہی لیں. دیکھیں نا یہ جو 12 مہاجروں کی سیٹیں, اس پہ تو حکومت کو ایج ہوتا ہے. ووٹ پڑتے ہی کتنے ہیں, 3-4 ہزار ووٹ. حکومت کے لیے تو مینجمنٹ سہل ہوتی ہے, چندہ جمع کرنا بھی سہل ہوتا ہے. لیکن وہ گلگت بلتستان جیسا معاملہ شاید نہیں ہوگا. قریب جا کے پتہ چلے گا, جولائی میں الیکشن ہوں گے تو اندازہ ہو سکے گا کہ کیا صورتحال. کشمیر کے بیشتر حصوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے اس وقت.